السلام علیکم، میں ہوں جاوید فاروقی۔ لانگ مارچ اسلام آباد کی طرف رواں دواں ہے۔ خان صاحب نے اعلان کیا ہم لانگ مارچ لے کر اسلام آباد جائیں گے، سری نگر روڈ پہ جائیں گے۔ پھر اس کے بعد اب اعلان کر دیا ہے کہ وہ ڈی چوک پر جائیں گے، اور حکومت نے ان کا لانگ مارچ روکنے کا اعلان کر دیا ہے، اور ہر جگہ پر بیریئرز کھڑے کیے گئے ہیں، کنٹینرز کھڑے کیے گئے ہیں، اور لانگ مارچ کو روکا جا رہا ہے۔ ہم لاہور میں بیٹھے ہیں، اور لاہور کی صورتحال یہ ہے کہ یہاں پر لاہور کے تمام داخلی اور خارجی راستے بند کر دیے گئے ہیں، جہاں پر کنٹینرز وغیرہ لگا کر انہیں بند کر دیا گیا ہے، اور آمد و رفت جو ہے وہ لاہور آنے کی اور جانے کی یہ بند ہے۔ لیکن آج صبح سے لاہور کے اندر ایک شو لگا ہے جس میں پی ٹی آئی کے کچھ ورکرز، بہت بڑی تعداد میں نہیں لیکن کچھ ورکرز، وہ بھی اسی صورت میں کہ جب 2-3 لیڈرز جو ہیں پی ٹی آئی کے، جس میں سب سے سر فہرست ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں، وہ پہنچی ہیں وہاں پر، لاہور کے جو داخلی دروازے ہیں وہاں پہنچی ہیں، جسے ہم کہتے ہیں بتی چوک جسے کہتے ہیں۔ وہاں ان کی پولیس کے ساتھ جو ہے وہ مٹ بھیڑ ہوئی ہے، اور سارا جو ہے وہ وہاں پر ابھی جو ڈرامہ جو ہے وہ چلتا رہا ہے کافی زیادہ۔ اچھا، یہ لانگ مارچ کی بات تو ساری ڈیٹیل میں کرتے ہیں، لیکن یہ تو واقعات ہیں جو رونما ہو رہے ہیں، لمحہ بلمحہ رونما ہو رہے ہیں، لیکن اصل بات جو دیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اس لانگ مارچ سے کس کو کیا حاصل ہوگا، اور اس میں سب سے زیادہ جو ہے اس کا ٹارگٹ کون ہے، اور کون کس کو مخاطب کر رہا ہے، اور کون کس کا مخاطب ہے، اور اس کے اہداف کیا ہیں، حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں خان صاحب اس سے، اور حکومت روک کر اسے کیا حاصل کرنا چاہتی ہے۔ کل کی جو 2 پریس کانفرنس جو تھیں وہ بڑی امپورٹنٹ تھیں، اس میں بہت سی ایسی چیزیں کھل کر سامنے آ گئی جس سے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جس میں نظر آتا ہے کہ دونوں جماعتیں جو حکومت اور اپوزیشن ہے یہ کہاں پر کھڑی ہیں، اور پھر یہ بھی نظر آ جاتا ہے کہ دونوں کے پلے ہے کیا، اور دونوں کے جو تضادات ہیں سیاست کے اندر وہ بھی سامنے آ رہے ہیں۔ بہت یہ کہا جاتا ہے کہ جناب یوٹیوب کے اوپر وہی جو نیریٹو بکنے والا ہوتا ہے، جو آپ کسی کی سپورٹ میں بات کریں تو وہی بات چلتی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ساری باتیں کرنی چاہیے، جو جہاں پر ٹھیک ہے اس کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے، اور جو غلط ہے اس کی نشاندہی بھی کرنی چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلے 1 سال کے اندر پاکستان کے اندر جو نظریہ ضرورت کے بعد سب سے متنازع ایک اصطلاح جو ہمیں دیکھنے میں سننے میں آئی وہ نیوٹرل کی ہے۔ نیوٹرل کا لفظ آیا کہ نیوٹرل ہو جائیں، ادارے نیوٹرل نہیں ہیں، اداروں کو نیوٹرل ہونا چاہیے، ادارے اب نیوٹرل ہو گئے ہیں۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ نیوٹرل جو ہے وہ جانور ہے، کوئی کہتا ہے کہ نیوٹرل جو ہے وہ سب سے بہت اچھی پالیسی ہے۔ یہ ایک عجیب و غریب قسم کی بحث چل پڑی ہے، اور اس کے اندر بھی جو یہ ایک سیاسی اصطلاح کے طور پر استعمال ہو رہا ہے، یہ جو ٹرمنالوجی ہے یہ ٹیکنیکل نہیں بلکہ سیاسی طور پر ہر کوئی اسے استعمال کر رہا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہر کوئی اداروں کے نیوٹرل ہونے کی بات کرتا ہے، اور ادارے کو جب کوئی ادارہ کسی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ نیوٹرل ہے۔ اگر میرا ساتھ نہیں دے رہا تو میں کہتا ہوں نیوٹرل نہیں ہے، اگر میرا ساتھ دے رہا ہے تو میں کہتا ہوں نیوٹرل ہے۔ یہ اداروں کو بھی ہم نے ایک آزمائش میں ڈال دیا ہے، اور اس وقت جن اداروں کو آج تک بطور ایک ڈیموکریٹ کے ہمیشہ ہم نے یہ بات کہی ہے کہ سیاست کے اندر ان کا کردار نہیں ہونا چاہیے، لیکن بدقسمتی ہے کہ ہماری یہ خواہش پوری نہیں ہوتی کہ ہمارے جو ادارے ہیں ان کا سیاست کے اندر کردار ختم نہیں ہوتا، لیکن ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز جو دعوے دار بنتی ہیں کہ ہم یہ سیاست کر رہے ہیں، جو ہماری اس وقت حکومتی اتحاد ہے، ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ اداروں کو نیوٹرل ہونا چاہیے، سیاست میں ان کا کوئی کردار نہیں، لیکن اس وقت وہ بھی اس اداروں کو ہی آوازیں دے دے کر اس صورتحال کے اندر، اس سارے حالات کے اندر دخیل کر رہے ہیں، اور انہیں کہہ رہے ہیں کہ اپنا کردار جو ہے ادا کریں، اور وہ کردار ادا کریں جو انہیں سوٹ کرتا ہے۔ دوسری طرف خان صاحب جو ہیں وہ بھی اپنی تقاریر کے اندر جو اداروں کو ہی مخاطب کر رہے ہیں، اور اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ جو دباؤ میں ہے، نہ تو تحریک انصاف کے لانگ مارچ سے حکومت دباؤ میں ہے اتنی، نہ ہی حکومت کے جو ہیں اس کی رکاوٹیں، ہتھ کنڈے، تشدد، گرفتاریاں، چھاپے، نہ اس سے تحریک انصاف اتنی دباؤ میں ہے جتنا ادارے دباؤ میں ہیں۔ سنیے کیسے ادارے دباؤ میں ہیں۔ کل کی پریس کانفرنس تھی ایک، دونوں کی بات کریں گے۔ کل پہلے بات کر لیتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کی
پریس کانفرنس اس میں انہوں نے یہ عمران خان کے بارے میں یہ کہا کہ ایک تو یہ کہ ان کے اوپر الزام عائد کیا کہ ان کا یہ لانگ مارچ جو ہے فارن فنڈڈ ہے اور دشمن ملک جو ہے اس کی فنڈنگ کر رہا ہے. دوسرا انہوں نے ARY چینل کا مائک اٹھوا دیا اور یہ کہا کہ یہ عمران خان کے ایجنڈے کو آگے بڑھا رہا ہے اور اداروں کے خلاف ہے یہ. اچھا, اداروں کے خلاف جو ہے اس کی ہمیں کچھ لینا دینا نہیں ہے ARY کے ایجنڈے سے. ARY کے مالکان کے جو ایجنڈے ہیں ہمیں اس سے کچھ لینا دینا نہیں. لیکن یہ طریقہ کار کبھی بھی اچھا نہیں ہوا کہ آپ پریس کانفرنس کے اندر سے ٹی وی چینلز کے مائک اٹھا دیں یا انہیں کوریج سے روکیں, انہیں ان کی پروفیشنل ایکسیس جو ہے اس سے روکیں. اپنا موقف جو ہے یعنی اپنے موقف کا اظہار اس انداز سے کریں کہ فزیکلی چیزوں کو آپ ہٹانا شروع کر دیں. یہ تو کسی صورت بھی جو اسے ڈیموکریٹک ایک ایکٹ نہیں کہا جا سکتا. انہوں نے یہ بھی الزام عائد کیا کہ یہ انہیں ARY کو پیسے دیے گئے ہیں اور 40 ارب روپیہ دیا گیا ہے. میں تو ایک صحافی ہوں, میرا تو ان 40 ارب روپے سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ اس قسم کے الزامات جو ہیں تمام ٹی وی چینلز کے اوپر لگتے ہیں کہ ہر دور کی حکومت انہیں نوازتی ہے. جیو کے اوپر الزامات لگتے رہے ہیں کہ نواز شریف دور میں اسے بہت زیادہ نوازا گیا. کل ایک اس حوالے سے ایک جو ہے ایک مناسب انداز سے ان کے سامنے یہ گوش گزار بھی کی یہ بات ان کی کہ بصد احترام آپ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ ایسے نہ کریں, کیونکہ جمہوریت جو ہے وہ جمہوریت اظہار رائے کی آزادی کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتا جمہوریت کا تصور. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم جمہوریت پسند ہے اور جمہوریت کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں تو یہ ایک ایسی جدوجہد ہے جس کے اندر آپ کسی بھی میڈیا ہاؤس کو اس کا گلا ہی گھونٹ دیں, اس کا مائک اٹھا دیں. اس گلا گھونٹنے والی بات ہے نا, جب کسی کا مائک اٹھاتے ہیں تو وہ گلا گھونٹنے والی بات ہے. یہ تو مریم نواز ان کی جمہوریت کے لیے بڑی خدمات ہیں, انہوں نے بڑی جیلیں کاٹی ہیں. ایسی خواتین کم ہیں پاکستان میں جنہوں نے اس طرح سے سڑکوں کے اوپر سٹرگل کی, اپنے باپ کے سامنے ان کی گرفتاری ہوئی. ہمارے لیے وہ بھی بہت دکھ کا مقام تھا کہ اس طرح سے ایک ان ڈیموکریٹک عمران خان کے دور میں یہ اقدام کیا گیا. اس کے بعد یہ توقع یہ کی جاتی ہے کہ جب آپ مریم نواز کے لیے بات کرتے ہیں تو یہ توقع کی جاتی ہے کہ پھر جو ہم جن جمہوری روایات کے فروغ پانے اور ان کے پروان چڑھنے کی جو ایک اسٹرگل ہم بھی کرتے ہیں تو اس میں یہ ہوتی ہے کہ ہم جس پولیٹیکل پارٹی کو یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی اسٹرگل ہے تو وہ ایسے رویوں کو بھی ساتھ لے کر چلے. یہ ایک ان کا اقدام جو تھا وہ اسے کسی صورت بھی ایک ڈیموکریٹک ایکٹ نہیں کہا جا سکتا. دوسری یہ بات کہ انہوں نے جس بات پر یہ کیا وہ مریم نواز اور ان کی فیملی کے خلاف ARY کی کمپین جو ہے, کمپین ہی کہہ لیں چلیں, میں کمپین کہہ دیتا ہوں اگر وہ اس میں راضی ہوتی ہیں. ARY کا جو ایجنڈا ہے, ARY کی جو پالیسی ہے, پالیسی زیادہ بہتر لفظ ہے کہ ان کی جو پالیسی ہے ہمیشہ اینٹی PMLN رہی ہے. تو یہ اینٹی PMLN پالیسی تو پچھلے 15 سال سے 20 سال سے ہم خود دیکھتے آ رہے ہیں کہ وہ اسی انداز سے مسلم لیگ نون کو ٹف ٹائم دیتا ہے. لیکن آج یک یہ کیوں انہوں نے اس قدر شدید قسم کا رد عمل دے دیا, اس کی وجہ یہ ہے کہ ARY ان دنوں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو ہے, خاص طور پر آرمی چیف کے خلاف ان کے بعض اینکرز نے پروگرام کیے, یوٹیوب پہ ولاگ کیے, جس پر وہاں پر فوج کے حلقوں کے اندر بڑا شدید رد عمل پایا جاتا ہے. یہ میں اس بات کا بھی حامی نہیں ہوں کہ یہ اس طرح سے ہونا چاہیے, لیکن وہ انڈیویجولز کا ایکٹ ہے. آپ ان کے ساتھ بات کریں, آرگومنٹ کے مقابلے میں آرگومنٹ لے کے آئیں. لیکن اب ARY کو غداری کے جو ہیں وہ الزامات کا سامنا ہے, اور مریم نواز جو ہیں وہ تب ARY کے خلاف یہ کارروائی انہوں نے تب کی ہے جب وہ بڑے صاحب بگ باس کے خلاف جو بول رہا ہے. تو یہ مریم نواز نے کیا انہیں پلیز کرنے کے لیے, انہیں خوش کرنے کے لیے کیا ہے. تو پھر بات تو پھر وہی آ گئی کہ آپ نے سب نے راضی تو پنڈی کو کرنا ہے, تو پنڈی کو راضی کرنے کے لیے آپ نے ARY کا مائک اٹھوا دیا. یہی بات اس سے پہلے جیو کے ساتھ ہوتی تھی. جیو بھی جو تھا وہ بھی راندہ درگاہ تھا. تو ہم نے دیکھا, ہم بالکل اس بات کے عینی شاہد ہیں کہ کینٹ کے علاقوں میں جیو کی گاڑی کا اور جیو کے رپورٹر کا جانا جو تھا وہ ممکن نہیں تھا. وہاں پر مجھے یاد ہے ابھی تک کہ جنوبی پنجاب محاذ جب بنا یہ 18 کے الیکشن سے پہلے, تو اس کے بننے کی جو پریس کانفرنس تھی پہلی, اس پریس کانفرنس میں وہ کینٹ کے اندر پریس کانفرنس تھی اور وہاں سے اٹھوا دیا گیا اس کا مائک. ہم نے تب بھی اس کی نشاندہی کی کہ آپ درست نہیں ہے یہ, آپ اگر آپ اس کے موقف سے آپ کو
ہے. اور جیو پھر آف ایئر بھی رہا, بے شمار جگہوں پر کیبل پر اس کی جو ہے وہ نشریات روکی بھی گئیں, اور مسلسل جیو اور جنگ کو ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑا. اب میرا خیال ہے کہ اب ایئر وائی تب جیو کے خلاف چلتا تھا, اب اے آر وائی کو بھی سمجھ آ گئی ہوگی کہ غداری کے الزامات عائد کرنا کبھی بھی کوئی کسی کو خوش کر کے آپ یا کسی ایک گروپ کی, ایک دھڑے کی, ایک کارنر کی, ایک مرکز کی طاقت کے مرکز کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے آپ اس ایکسٹینٹ پہ جاتے ہیں تو یہ صورتحال کبھی بھی آپ کو بھی فیس کرنی پڑ سکتی ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ اعتدال ہونا چاہیے, موقف میں بھی اعتدال ہونا چاہیے, اس حد تک نہیں جانا چاہیے کہ آپ ادارے کے اندر کسی تقسیم کا جو ہے آپ کے اوپر الزام لگے کہ آپ اس کے اندر ڈیوائڈ جو ہے وہ کرنا چاہ رہے ہیں. دوسری طرف مریم نواز کے بارے میں میں نے یہی کہوں گا کہ آپ اپنے فیملی کے بارے میں جب تک وہ بولتے رہے ہیں اس وقت تک تو آپ نے کبھی اس کا مائک نہیں اٹھوایا, لیکن اب آپ جو چیف صاحب کے بارے میں جب وہاں پر ان کی لڑائی ان کی پڑی ہے تو آپ ان کا دفاع کرنے کے لیے آ گئی ہیں, اور میں تو یہی کہوں گا کہ انہیں خوش کرنے کے لیے یہ مائک اٹھوایا گیا. دوسری طرف خان صاحب کیا کر رہے ہیں, اور پھر مریم نواز نے ایک اور بات چلتے چلتے ایک اور بات کہ مریم نواز نے اس کے اندر سپریم کورٹ کو, عدالتوں کو انگلی ایسے کھڑی کر کر کے انہیں خبردار کیا کہ آپ جو ہیں وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں, اس فتنے کو دبائیں, اور پھر یہ بڑے کھلے الفاظ میں عدلیہ سے کہا کہ آپ کو جو گالیاں دیتا ہے آپ اسے ریلیف دیتی ہیں, آپ اس کے فیور میں فیصلے دیتی ہیں. یہ بھی ایک جو تھا ایک پریشر میں لانے والی بات تھی, دھمکی تھی. تو یہ ایک بڑا برا ماحول بن گیا ہے کہ ہم اداروں کو جو ہے وہ انڈر پریشر لا کر اپنی مرضی کے فیصلے لینا چاہتے ہیں, اور وہی فیصلہ اچھا لگتا ہے جو ہماری مرضی کا ہے. دوسری طرف خان صاحب کیا کر رہے ہیں, اب ان کی سن لیں. خان صاحب کل بیٹھے ہیں, ویسے تو کہتے ہیں میں نے فون نمبر بند کر دیے ہیں, مجھے کسی سے بات نہیں کرنی, مجھے کسی سے رابطہ نہیں کرنا, میں نے ان کے فون بند کر دیے ہوئے ہیں, بلاک کر دیے ہوئے ہیں, اب میں کسی کی بات نہیں سن. کل کیا کہا انہوں نے, کل وہ تو ڈائریکٹ ہی ہو گئے ہیں خان صاحب. کہتے ہیں مجھے انہوں نے جھوٹ بولے میرے ساتھ, اور مجھے کہا گیا ہے کہ 2 دن آگے کر لیں, 4 دن آگے کر لیں, ہم بات کر رہے ہیں, اسمبلیوں کی تحلیل کی بات کر رہے ہیں, کھل کے باتیں کر رہے ہیں. یہ کہ وہ کہاں سے یہ باتیں ہو رہی ہیں ان کے ساتھ, وہ ڈائریکٹلی فوج کو ایڈریس کر رہے ہیں کہ وہاں سے ان کی باتیں ہو رہی ہیں. تو جو فون جو بلاک تھے, اس کا مطلب ہے کہ ان بلاک کر دیے ہیں آپ نے, اب آپ کے رابطے بحال ہو گئے ہیں. تو آپ بھی ادھر سے ہی پوچھ رہے ہیں کہ کہاں کب اسمبلیاں تحلیل کی جائیں گی اور کب آپ اسمبلی تحلیل کروا رہے ہیں. شرم آنی چاہیے ہمیں کہ ہم فوج کے ساتھ یہ بات کرتے ہیں کہ وہ گورنمنٹ کو کہے, حکومت کو کہے کہ وہ اسمبلیاں تحلیل کرے. یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے. یہ ہم ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ امپائر, نیوٹرل امپائر میں ہی لے کے آیا تھا سب سے پہلے, کرکٹ میں لے کے آیا تھا, اور نیوٹرلٹی کا مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا. آپ نیوٹرلٹی کا جو ہے وہ دعویٰ بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نیوٹرل ہونا چاہیے, اور دوسری طرف آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ اب میرا کسی سے رابطہ نہیں ہے, میں نے فون بند کر دیا. اب آپ انہی سے فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ مجھے ڈیٹ لے کر دیں الیکشن کی, اور جب کہتے ہیں مجھے میں ان کے اوپر جو ہے وہ اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہوں. سو وہ بھی اداروں کو ہی پریشر پہ لا رہے ہیں. سو دونوں اطراف سے اداروں کو ہی پریشر پہ لایا جا رہا ہے, اور اس وقت سب سے زیادہ جو دباؤ میں ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ ہے ہماری, وہ عدلیہ ہے ہماری, وہ ہماری فوج ہے. یہ دونوں اس وقت ایسے سمجھے کہ جو ہے وہ ایک 2 پارٹوں کے اندر آئے ہوئے ہیں. اس کے اندر ان کا بھی جو ہے وہ پورے کا پورا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ماضی ہے, جس طرح سے جو چلتا آ رہا ہے, وہ چیزیں جو ہیں ہم نظر انداز نہیں کر سکتے کہ وہی معاملات ہیں, وہی ان کا کردار ہے ملکی سیاست کے اندر, جو انہیں وہ چاہیں بھی تو انہیں اب گردن باہر نکالنے کا موقع نہیں دے رہا. اور یہ جتنی بھی پارٹیز ہیں یہ بھی پکڑ کر انہیں گھسیٹ کر لا رہی ہیں اور ان پر پریشر ڈال رہی ہیں کہ وہ ان کی مرضی کے مطابق چلیں. لیکن ایک اور جو ہے فریق اس کے اندر بہت زیادہ دباؤ میں ہے, جس کی سروائیول کا مسئلہ ہے, وہ ہے پاکستان کی اکانومی اس وقت انتہائی برے حالات پہ ہے. اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ وینٹیلیٹر پہ ہے, یہ غلط نہیں ہے. آج ہی کے دن IMF کے ساتھ جو مذاکرات ہو رہے ہیں وہ پاکستان کے لیے وہ مذاکرات اتنے اہم ہیں کہ آپ نے خان صاحب آپ نے بات تو کی کہ غلامی نہیں, آزادی چاہیے. آپ نے تو IMF کے آگے گروی رکھ دیا ملک, آپ نے ان کی تمام شرائط مانی, آپ نے اسٹیٹ بینک ان کے حوالے کر دیا, آپ نے اوگرا ان کے حوالے کر دیے, تمام اہم فیصلوں کے والے فیصلہ سازی کے جو ادارے ہیں آپ نے ان کے حوالے کر دیے. آپ اور کس قسم کی ہوتی ہے غلامی؟
بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہ تمام صرف اور صرف دعوے ہیں، عملی کام کچھ نہیں ہے. تو آج آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں، یہ اگر پیسے اگر مل جاتے ہیں آئی ایم ایف سے تو ملک جو ہے وہ سروائیو کرے گی، اس کی اکانومی سروائیو کرے گی. ادروائز اقتصادی ماہرین کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے بینک کرپٹ ہونے کے بہت زیادہ امکانات ہیں. آج پاکستان اندرونی طور پر بھی خطرات سے دوچار ہے، بیرونی طور پر بھی خطرات سے دوچار ہے. سیاسی قیادت کو چاہیے کہ اس موقع پر پوری ہوش مندی کا مظاہرہ کرے، اور آج لانگ مارچ احتجاج جو بھی ہے اس کو ایک جمہوری پریکٹس کے طور پر لیا جائے اور اسے ایک مقررہ اور مخصوص مدت تک اسے جاری رکھ کر ختم کیا جائے تاکہ ملک آگے بڑھے اور معاملات آگے بڑھے. اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ میں پھر ملیں گے. اللہ حافظ.